الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا مکمل مہینہ عطا کیا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق جتنے نیک کام ہم لوگوں سے ہو سکتے تھے وہ ہم نے پورا کیا اور ادا کیا ہے. اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اللہ ہی کی توفیق سے گناہ سے بچنا ہم سے جتنا ممکن تھا ہم نے ماہ رمضان المبارک میں اس سے اپنے آپ کو بچایا اور گناہوں سے ہم لوگوں نے پرہیز کیا ہے. اب قابل غور بات یہ ہے کہ جو کچھ اچھے کام ہم لوگوں نے رمضان میں کیا ہے اور جتنے برے کاموں سے ہم نے اجتناب اور پرہیز کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو یہ سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں. ایک مہینے تک نمازوں کی پابندی، ایک مہینے تک تراویح کی پابندی، ایک مہینے تک گناہوں سے احتیاط کر کے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں سے ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. نماز پڑھنا ناممکن نہیں ہے، گناہ سے بچنا ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو رمضان میں بھی ناممکن ہوتا. جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناممکن ہی رہتی ہے. تو ایک مہینہ نماز پڑھ کر ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ چیز ہم سے ممکن ہے، ہمارے لیے دشوار نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہے. کیوں؟ ایک مہینے تک ہم نے پڑھا ہے اور پڑھ کے ثابت کیا ہے کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. اور ایک مہینے تک اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ناممکن نہیں تھا، اسی لیے ہم نے بچایا ہے اپنے آپ کو.
وہ انگنت گناہ، وہ انگنت غلط کام، وہ انگنت غلط بول جو رمضان سے ہم پہلے بولا کرتے تھے، رمضان میں ہم نے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم نے کسی کے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے جو وہ اٹھا نہ سکتا ہو، جو کام نہیں کر سکتا ہو اس کا حکم ہم نے انہیں دیا ہی نہیں ہے۔ انسان کو ہم نے مصیبت اور تکلیف میں نہیں ڈالا ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے اس کے لیے پاسبل ہے، اسی بات کا ہم نے اس کو حکم دیا ہے۔ جیسے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہے جو انسان سے ممکن نہیں ہوتی لیکن ہم اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، اب وہ اس کے لیے بہت مشقت اٹھاتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے مزدوری لینا ہے، اسے کمائی لینا ہے، اسے پیسہ لینا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے جسے وہ اٹھا نہ سکتا ہو، جس کو اٹھانے میں اسے دشواری ہوتی ہو، ایسا کوئی بوجھ میں نہیں ڈالا۔ تو 1 مہینے تک نیکی کرنا ہمارے لیے آسان تھا، اور 1 مہینے تک گناہوں سے اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا آسان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 کام رمضان کے بعد بھی ممکن ہو سکتے ہیں، یہ دونوں کام ممکن ہیں۔ نماز پڑھنا بھی ممکن ہے، عبادت کرنا بھی ممکن ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو کرنا بھی ممکن ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ممکن ہے ہم لوگوں سے۔ 1 مہینے تک اس کی پریکٹس ہوئی ہے۔ اب جس آدمی کو 3:30 4 بجے کے آس پاس اٹھنا ناممکن نہیں تھا رمضان میں، اسے اب 5:30 بجے اٹھنا کیا مشکل ہے آپ بتائیے؟ جسے 3:30 4 بجے اٹھنا ممکن تھا، تو اب اسے 5:30 بجے اٹھنا ناممکن کیسے ہو گیا؟ جسے پوری 5 نمازیں پڑھنا ممکن تھا رمضان میں، تو اب 1 بھی نماز نہیں پڑھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور جس آدمی کو صبح کی سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک گناہوں سے بچنا آسان تھا، 1 مہینے تک اس نے یہ کام کیا ہے، رمضان کے بعد اس سے بچنا ناممکن ہے، اس بات کو کیسے مان لیا جائے؟ اس بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے؟ اس لیے دوستو اس سلسلے کو ٹوٹنے مت دیجیے، اس سلسلے کو ٹوٹنے مت دیجیے، اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیے۔ جیسے رمضان میں نمازوں کا اہتمام ہم سے ہو رہا تھا، یہ سلسلے کو جاری رکھیے۔
رمضان المبارک میں گناہوں سے احتیاط اور پرہیز ہمارے لیے ممکن تھا تو اس سلسلے کو جاری رکھیے، اسے ٹوٹنے مت دیجیے۔ اگر اس سلسلے کو ہم توڑ دیں گے تو ٹوٹ جائے گا، اگر اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں، جیسے رمضان میں نمازوں کا اہتمام ہو رہا تھا، بعد میں بھی اہتمام جاری رکھیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اور اس کے غضب کو بھڑکانے والے گناہ، اس سے ہم رمضان میں بچ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی بچے اس سے۔ اگر اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے تو یہ پسندیدہ عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ پسندیدہ اعمال، احب الاعمال الی اللہ ادومها۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے، مستقل مزاجی سے اسے کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہو۔ ایک عمل ہے، تھوڑا ہے، لیکن آدمی اسے پابندی سے کر رہا ہے، سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیتا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چھوٹا عمل ہے لیکن اسے پابندی سے کرتا ہے۔ اور ایک بڑا عمل ہے، جیسے نماز بہت بڑا عمل ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک چیز نماز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک چیز، دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ نماز ہے، تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پر جو چیز ہے وہ روزہ ہے، 5ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ حج ہے۔ اسلام لانے کے بعد جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ ادھر کلمہ پڑھا، ظہر کی وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، بولے اب نماز فرض ہے اس کے اوپر۔ نابالغ بچہ بالغ ہو گیا، نماز فرض ہے۔ نابالغ بچی بالغ ہو گئی، نماز فرض ہے۔ نماز تو بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک مومن میں، ایک کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ روزے تو وہ لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے بعد بھی روزوں کا رواج ہے۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، بیماروں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی یاتراؤں پر وہ لوگ بھی جاتے ہیں۔ نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک کافر سے ایک مومن کے درمیان میں جو امتیاز جس چیز کی وجہ سے ہے وہ نماز کی وجہ سے ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تھوڑا ہو مگر پابندی سے کیا جائے، مستقل مزاجی سے کیا جائے، نہ اسے پریشانی میں چھوڑا جائے، نہ اسے خوشی میں چھوڑا جائے، نہ اسے بیماری میں چھوڑا جائے،
نہ اسے صحت کی حالت میں چھوڑ جائے۔ تسلسل کے ساتھ مستقل مزاجی سے جو عمل کیا جاتا ہے اللہ کو وہ پسندیدہ ہے۔ رمضان آیا نماز پڑھ لی ہے، رمضان گیا نماز چھوڑ دی ہے، ایسے بندے اللہ کو نہیں پسند ہیں۔ رمضان آیا گناہوں سے احتیاط کرتے رہے، رمضان گیا تو پھر دکان لگا دیے گناہوں کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند ہیں۔ اور دوستو نتیجہ بھی اسی وقت میں نکلتا ہے جب تسلسل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی گملے میں یا کسی زمین کے ٹکڑے میں آپ نے ایک درخت لگایا، ایک جھاڑ لگایا، 15 دن کے بعد وہاں سے اکھاڑ دیا یا مہینے کے بعد آپ نے وہاں سے نکال دیا، لے جا کر پھر دوسری جگہ لگایا، پھر 1 مہینے کے بعد وہاں سے نکالا پھر تیسری جگہ لگایا، ہر مہینہ آپ اس کی جگہ تبدیل کر رہے ہیں، اس جھاڑ پر کبھی نہ پھول آئے گا نہ پھل لگے گا، نہ اس میں پھول آئے گا نہ پھل لگے گا۔ لیکن ایک ہی درخت کو ایک ہی جگہ پر رکھا جائے، اسے غذا دی جائے، اسے پانی لگایا جائے، اسے دوا دی جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، تو جس درخت کو 10 سال تک آپ پھراتے رہے نہ اس میں پھول آئے گا نہ پھل آئے گا، لیکن اس درخت پر 1-2 سال میں پھول بھی آئے گا پھل بھی آئے گا۔ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب رمضان میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑا، اتنی دعائیں کرا پھر قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے رمضان کے بعد تم کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کو نہیں معلوم کہ رمضان کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں۔ رمضان کے بارے میں ہمارے رمضان گزرنے کے بعد کے ہمارے ارادے کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب سیزن ہے لہذا سیزن کا فائدہ اٹھا لو، یہ بازار نہیں ہے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کو خوب پتا ہے کہ ہم کل آئندہ آنے والے دن میں کیا کرنے والے ہیں، اور آئندہ دنوں کے بارے میں ہمارا پلان کیا ہے، ہمارا منصوبہ کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھو کہ جس عمل کو پابندی کے ساتھ کیا جائے گا وہ پسندیدہ ہے، چھوٹا صحیح، اور پابندی کے ساتھ جس گناہ سے احتیاط کیا جائے، جس کو رمضان میں چھوڑ دیا ختم، رمضان کے بعد پھر کیوں چالو کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہم نے گناہ کو چھوڑ دیا رمضان میں تو رمضان کے بعد پھر وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب ایک اچھے کام کا رمضان میں ہم نے آغاز کیا، 5 نمازیں پڑھ کر، روزہ رکھ کر، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، اس سلسلے کو چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ ناممکن؟ بولے ناممکن تو نہیں ہے، 1 مہینے تک پڑا ہے۔ گناہ چھوڑنا ناممکن؟ ارے کیسے ناممکن؟ تم نے 1 مہینے تک چھوڑا ہے اسے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہماری خراب ہے، ارادے ہمارے مضبوط نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال پر ہم جمے رہنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس میں مزہ نہیں آتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کا جو راستہ ہے نا، حضور نے فرمایا اس راستے پر انسان کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں پوری. وہ چیزیں جو انسان پسند نہیں کرتا، اس راستے پر ساری وہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ سب جہنم کے راستے پر ہے. اب آگے بڑھ رہا آگے ایک سے اعلیٰ ایک چیز ہے. اب آدمی اس طرف لپک کے جاتا ہے، اس طرف لپک کے جاتا ہے. انجام سے بے خبر ہو کر جاتا ہے آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ مزے کا نشہ سوار ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، گناہ کی مثال خارش کی طرح سے. خارش شدہ آدمی کو آپ دیکھیے، کھجاتا رہتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. جس کو خارش ہو جائے اسے جتنا کھجایا اتنا آرام محسوس ہوتا ہے. انجام صبح میں دیکھا جائے گا. رات میں تو مزہ آ گیا کھجا کے اور آرام سے سو گیا، صبح دیکھا تو جگہ جگہ چمڑی نکلی ہوئی ہے. تو یہ جو راستہ ہے جہنم کا، جس کے سامنے ہمارے پسند کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، اب آدمی جا رہا ہے. انجام کیا ہوگا؟ اس سے بے خبر ہو کر جا رہا ہے، اور ادھر جا رہا ہے جنت کی طرف. وہ سب ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ادھر جانا نہیں چاہتا. بولے یہ سب نماز پڑھو، کیا مزہ آئے گا بھائی، کیا مزہ ہے نماز پڑھنے میں. فلم دیکھو مزہ آئے گا، روزہ رکھو کیا مزہ آئے گا، قرآن پڑھو کیا مزہ آئے گا، ذکر کرو کیا مزہ آئے گا. بظاہر کوئی مزہ نظر نہیں آ رہا ہے. ادھر جاؤ، ادھر مزے ہی مزے ہیں. ادھر بے حیائی ہے، ناچ ہے، گانا ہے، دل کو بھانے والی چیزیں ہیں. کہیں آنکھوں کو مزہ آ رہا ہے، کہیں کانوں کو مزہ آ رہا ہے، کہیں زبان کو مزہ آ رہا ہے، کہیں ہاتھ پیر کو مزہ آ رہا ہے. اب اس راستے پہ چل پڑا ہے. جیسے ایک آدمی گھاس کا بھارا یا پتے کا کٹا لے کر چل رہا ہے تو ایک بکری یا گائے اسے دے کر اسے پیچھے جاتی ہے، انجام سے بے خبر ہو کر جاتی ہے. اس گائے کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا. وہ کہتی ہے کہ میری پسند کی چیز ہے اور میری غذا ہے یہ. وہ اس کے پیچھے جا رہی ہے. اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کسی ڈھالیے کے نیچے لے جا کر مجھے یہ گھاس کھلائے گا یا میرے گلے پہ چھری پھرائے گا. اسے کچھ پتا نہیں ہے. وہ تو انجام سے بے خبر ہو کر اس کے پیچھے چلتی ہے. گناہوں کے مزے میں ہم ایسے ہی چل رہے ہیں، انجام کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آخر انجام کیا ہوگا. اس لیے دوستو، ایک مہینے کی عبادت، ریاضت، کوششوں سے ہمارا مزاج اللہ کی عبادت پر آمادہ ہوا. اسے آمادہ رکھو، اس سلسلے کو جاری رکھو. جیسے گناہ سے بچتے تھے ابھی بھی بچو، جیسے نمازوں کا اہتمام کرتے تھے ابھی بھی کرو. آج فجر کی ایک ویڈیو کسی مولوی صاحب نے ڈالی ہے. آج فجر کی مسجد میں وہ مؤذن دونوں ہیں، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے. امام صاحب نے کہا کہ کوئی آیا تو میں نماز پڑھا دیتا، کوئی آیا ہی نہیں. تو دوستو، اصل میں ہم لوگوں کی نیت شروع سے خراب ہوتی ہے. پہلے سے ہی نیت ہے نماز رمضان میں پڑھنا ہے، گناہ سے رمضان میں بچنا ہے. اور جیسے ہی عید کا چاند ہوا، نہ نماز پڑھنا ہے نہ گناہ سے بچنا ہے. نیت تو پہلے سے ہی خراب تھی ہماری. تو جیسے میں نے مثال دیا کہ ایک درخت کو ایک ہی جگہ رکھ کر اسے پانی دیا جائے، اسے کھاد دی جائے، وہ پھول بھی دے گا، پھل بھی دے گا.
لیکن اگر اسے نکال کر جگہ جگہ پر آپ لگاتے رہیں گے، نہ پھول دے گا نہ پھل دے گا۔ ہماری زندگی میں ہم آسمان کی مددوں کو اور اللہ کی نصرتوں کو اسی لیے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی جگہ پر جما کر رکھا ہی نہیں، نہ نیکی کرنے پر نہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے پر۔ اپنے آپ کو جمایا ہی نہیں ہے ہم لوگوں نے، نہ نیکی پر اپنے آپ کو جمایا ہے، نہ گناہ سے بچنے پہ اپنے آپ کو جمایا ہے۔ آج نماز پڑھا کل چھوڑ دیا، ظہر پڑھا اثر چھوڑ دی، مغرب پڑھی عشاء چھوڑ دی، عشاء پڑھی تو فجر چھوڑ دی۔ آج سچ بولا تو شام کو جھوٹ بولا، آج وعدہ وفا کیا کل بے وفائی کی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہمارے لیے مددوں کو اتارے، کیا پاسبل ہے؟ اس لیے دوستو، ایک مہینے کی عبادت ریاضت کے بعد رمضان ختم ہو گیا، اللہ کا حکم نہیں ختم ہوا۔ رمضان ختم ہوا ہے، نماز کا حکم نہیں ختم ہوا۔ رمضان ختم ہوا ہے، گناہ کا حکم منسوخ نہیں ہوا، وہ حکم ایز اٹ از ہے۔ لہذا کوشش کریں، بلند ارادے آدمی کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تھوڑے دن ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، لڑنا کسی اور سے نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ سے ہی لڑنا ہے۔ اپنے آپ سے لڑ کر اپنے آپ کو مسجد کو لانا ہے، اپنے آپ سے ہی لڑنا ہے۔ اندر کوئی چیز ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی، وہ اندر جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ انسان کا نفس ہے، وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیر کو مارنا بہادری نہیں ہے، اپنے نفس کو مارنا بہادری ہے۔ یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو تیار نہیں ہوتا، نہ مسجد آنے تیار، نہ قرآن پڑھنے تیار، نہ ذکر کرنے تیار، وہ آدمی کہتا ہے کہ چلو مسجد کو، بولے بہت تھکا ہوا، نہیں ہوتا۔ اب ایک دوست آ کے بولتا چلو یار دعوت میں جانا ہے، فوراً تیار ہے۔ کیوں؟ نفس کو مزہ اس میں آتا ہے، مسجد جانے میں کیا مزہ ہے؟ کوئی بھی مزہ نہیں ہے، اس لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ تو لڑنا ہے اپنے آپ سے، ہم کو اپنے نفس سے لڑنا ہے، اندرون کے ان جذبات سے لڑنا ہے۔ ہم وہاں ہار جاتے ہیں۔ تو اگر یہ لڑائی ہم لوگ جاری رکھیں گے تو پھر ہم جنت کے راستے پر ہیں۔ نہیں، ہم ہار گئے، وہ جیت گیا۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کے راستے میں پسندیدہ چیزیں ہیں، جاتے رہو جاتے رہو۔ جس دن آپ مسجد میں آ گئے سمجھو کہ میں جنت کے راستے پہ آ گیا۔ جس دن نفس نے آپ کو سلا دیا اور آپ اس کی مان کے سو گئے تو ہار آپ کی ہوئی، جیت اس کی ہوئی۔ جنت کا راستہ نہیں، جہنم کے راستے پہ آج نفس نے ہم کو ڈال دیا۔ اس لیے اس کوشش کو جاری رکھو، اس جہد کو جاری رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور اللہ ہدایت کے راستے پر ہمیں موت تک چلائے اور اپنی مرضیات والی زندگی پر چلنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔